اس حرکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس سزا میں مبتلا کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو یقیناً یہ علم ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کی اہانت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو کوئی نعوذ باللہ نظر آتش کرنے کی کوشش کرے، قرآن مجید کی اہانت کرنے کی کوشش کرے اور پھر سکون سے وہ اس دنیا میں جی سکے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ 2.25 ارب کے قریب مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ ایک عراقی نژاد شخص جو اپنے آپ کو ملحد کہتا تھا، سویڈن میں عید کے روز مسجد کے سامنے، اسلامک سینٹر کے سامنے اس نے قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا۔ اس سلوک کو کرنے کے بعد ٹھیک ہے مسلمانوں کو جو معاملہ ہے وہ ایک ادر سائیڈ ہے، لیکن خود اس کے قلب و جگر پر کیا قیامتیں بیت رہی ہیں، کیا وہ سکون کے ساتھ ہے، کیا وہ تحفظ محسوس کر رہا ہے۔ اس حرکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس سزا میں مبتلا کر دیا ہے، آج میں اسی کی آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کا یہ معاملہ کرنے کے بعد اس کا سکون غارت ہو چکا ہے، اس کا امن و امان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہے کہ جو ہی یہ معاملہ ہوا اور مسلمانوں کا ایک شدید رد عمل سامنے آیا عالمی سطح پر، تو سویڈن ظاہر ہے اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ اس نے یہ کہا کہ ہم اس پہ قانون سازی کرنے کا سوچ رہے ہیں، انہوں نے معذرت بھی کی، اس پہ بیانات بھی آئے۔ جو ہی یہ بیانات سامنے آئے اس شخص کے پاؤں سے زمین سرک گئی۔ اب یہ اپنی اپیلیں کر رہا ہے، درخواستیں کر رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں آپ سویڈن کے قانون سے پیچھے نہ ہٹیں، آپ سویڈن کے قانون پہ عمل کریں۔ اور یعنی یہ ایک ایسا شخص ہے جو سویڈن والوں کو ان کا قانون یاد کرا رہا ہے، دہائیاں دے رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے قرآن مجید کی اہانت کرنے کا نتیجہ کہ آج زندگی اس پر دوبھر ہو چکی ہے، آج ایک شدید ذہنی ٹینشن میں ہے، آج ایک ذہنی تناؤ میں یہ شخص ہے اور خود سویڈن والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں آزادی اظہار کے ساتھ رہنا چاہیے، تمہیں مسلمانوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، تمہیں اپنے قانون کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ سویڈن میں وہ لوگ آگے آئیں، وزیر خارجہ، وزیر اعظم، جو قانون کی پاسداری کر سکیں۔ ناظرین اکرام، میں آج آپ کو ابن عساکر کے حوالے سے ایک شاندار چیز بتانے والا ہوں کہ جب کوئی قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے، نبی کائنات کی حرمت پہ وار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ ابو لہب کے بیٹے کی بات ہے، اس کا نام کچھ کہتے ہیں لہب تھا، کچھ کہتے ہیں عتیبہ تھا۔ اس نے شام کا سفر کرنا تھا، تو باپ نے کہا کہ تم نے شام کا سفر کرنا ہے، اس سے پہلے محمد کے پاس جاؤ اور نعوذ باللہ اس کے دین کی، اس کے اللہ کی اور اس کی توہین کرو تاکہ تم اس کے بعد سفر کر سکو، جاتے جاتے یہ کارنامہ تو سر انجام دے دو۔ وہ شخص آیا، نبی کائنات کے سامنے آیا، صحیح روایت ہے، آ کے اس نے جو بکواس کرنی تھی وہ کی، جو غلط بیانی کرنی تھی وہ کی، جو اہانت کرنی تھی وہ کی اور کر کے چلا گیا۔ نبی کائنات کے دل میں ایک بات آئی، لبوں پہ ایک دعا مچل گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ آپ کی زبان اقدس سے جب یہ بات نکلی اور اس نے جا کے بتایا والد کو کہ آپ نے جو کہا تھا وہ میں نے کر دیا، لیکن یہ مجھے بد دعا دی گئی ہے۔ باپ لرز گیا، ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو دعا دے دی ہے، بد دعا دے دی ہے، یہ تو اب پوری ہو کے رہے گی۔ اب یہ سفر پہ روانہ ہو گئے، شام پہنچ گئے، وہاں ایک راہب تھا، اس کے پاس یہ بیٹھ گئے۔ اسے جب پوری کہانی بتائی کہ اس طرح سفر سے پہلے ہم گئے تھے اور نبی کائنات کے سامنے ایسے غلط کلمات کہے، آپ کا دل دکھایا اور بد دعا پا کے ادھر آئے ہیں، اس نے کہا دعا کے الفاظ کیا تھے کہ ایک کتا مسلط کر دیا جائے، تم یہاں کیوں آگے ہو، یہاں تو اتنے شیر ہیں، اتنے درندے ہیں۔ یہ سن کے اس کا باپ چونک گیا، اس نے کہا کہ یہ دعا تو پوری ہونی ہے۔ چنانچہ اس نے پورے قافلے والوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا بھی تم پر ایک حق ہے اور اس کے طفیل میں آج تم سے کچھ درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا بتاتے ہو؟ کہنے لگے یہ شخص جو ہے میرا بیٹا، اس کو میں بچانا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے محمد کی بد دعا لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ کرنا ہم نے یہ ہے، رات اس طرح سے گزارنی ہے، جتنا بھی آپ کے پاس سامان ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کرو، اس کا پہاڑ بن جائے گا، اس کے اوپر میرا بیٹا رات کو آرام کرے گا اور ہم سب اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے پہرا دیں گے تاکہ کوئی شیر، کوئی درندہ، وہ چونکہ کتے کی بات کی ہے اور درندے کی بات کی ہے تو کوئی چیز آ کے اسے نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ یہ ساری حفاظتی تدابیر کرنے کے بعد وہ لوگ محافظ بن کے کھڑے ہو گئے، بیٹا اوپر لیٹ گیا۔ رات کا وقت جب ہوا تو ایک شیر جنگل سے نکل کے آیا
اور آنے کے بعد اس نے ایک ایک شخص کا، جو وہاں سارے مسافر گھیرا باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے، دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے منہ سونگھنے شروع کر دیے. ہر شخص کا منہ سونگھتا تھا، اس کو چھوڑ دیتا تھا، اگلے کا اگلے کا اگلے کا، پورا سرکل اس نے مکمل کر لیا. اور جب اس کو مطلوبہ شخص نہیں ملا تو اس نے ایک بھرپور جمپ لگایا، اور جو یہ حفاظتی دیوار اور حصار بنا رکھا تھا اس کو پلٹ کے وہ پہاڑ جیسا بنایا ہوا سامان کا اس تک پہنچا، اور جا کے اس نے اس کو سونگا، اس کی سمیل لی. اور جب سمیل کنفرم ہوئی کہ یہی گستاخ رسول ہے، یہی توہین قرآن کا مرتکب شخص ہے، تو اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، تیا پانچا کر دیا. اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ بالکل پوری کوشش کے باوجود اسے بچا نہیں سکے. اس کا باپ ابو لہب کہنے لگا کہ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ یہ اس کے ساتھ ہونا ہی تھا. تو ناظرین اکرام، یہ دور نبی کائنات کا دور ہو، یہ دور صحابہ کا دور ہو، یہ ماڈرن ایج ہو، جو بھی نبی کائنات کے ساتھ اس طرح کی اہانت کا معاملہ کرتا ہے، وہ قرآن کے ساتھ کرے، وہ صاحب قرآن کے ساتھ کرے، وہ شاعر اسلام کے ساتھ کرے، یہ طے ہے کہ عرش والے کی طرف سے پھر اسے نہ کوئی سکون ملتا ہے، نہ زمین پناہ دیتی ہے، نہ سویڈن پناہ دیتا ہے. پھر وہ تنہا کھڑا ہوتا ہے اور ایک عذاب کی کیفیت میں ہوتا ہے. یہ زندگی بھی اللہ میرا عذاب بنا کے چھوڑتا ہے، آخرت بھی عذاب بنا کے چھوڑتا ہے. چنانچہ یہ شخص جو بہت بہادر بننا چاہتا تھا، رب سے ٹکرانا چاہتا تھا، قرآن کی اہانت کرنا چاہتا تھا، آج سویڈن سے بھیک مانگ رہا ہے، پوری مغربی دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے، اور یہ اکیلا ہے اور اس کا سکون غارت ہو چکا ہے. اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہوگی. یہ انجام ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہوئے قرآن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں محافظ قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.